نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس جب یغشیکم وہ طاری کر رہا تھا تم پر النعاسا اونگ آمنتاً امن دینے کے لیے منہ اپنی طرف سے وینزل اور وہ اتارتا تھا علیکم تم پر من السماء آسمان سے ماء پانی لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تم کو بھی اس کے ساتھ ویذھب اور وہ دور کر دے عنکم تم سے رجز الشیطانی شیطان کی گندگی ولیربط اور تاکہ مضبوط کر دے باندھے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر ویثبت اور جما دے بھی اس کے ساتھ الاقدام قدموں کو اس جب یوحی وہ وحی کر رہا تھا ربو کا آپ کا رب الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یغشیکم غش غشیانہ غشی طاری ہونا آمنتاً امن مامون امن اور آمن اما ینزل نازل نزول انزال منزل من اللہ السماء ارض و سما کتب سماوی اور سماوی آفات ماء ماء الحیات ماء اللہم لیطہر طاہر طہارت ازواج مطہرات کے لیے بولا جاتا ہے لیربطا ربط رابطہ اور مربوط کے لیے یثبتا ثابت ثبوت مثبت اور اثبات کے لیے استعمال کرتے ہیں اقدام اقدام قدم یوحی وحی وحی مطلوب وحی الہی الملائکتی ملک الموت اور ملائکہ۔ عربک کے ورڈ ہمارے آج کے اس پیج پہ موجود ہیں النعاسا اونگ یذھبا دور کر دے رجزا گندگی، یہ عربک کے ورڈز ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 11 میں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے طاری کر دی تھی کر رہا تھا تم پر اونگ امن دینے کے لیے۔ اب یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان کفار کی تعداد کو ان کے سامان اسلحہ کو اور ہر چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ان کو پرسکون کرنے کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی تاکہ وہ ہر طرح کی پریشانی سے دور ہو جائیں۔ اور ایک اور بات تھی کہ کفار نے مسلمانوں کے خیمے اس طرف لگائے تھے جہاں پہ کہ ریت ہی ریت تھی، وہ مقابلہ کرنے کے لیے اگر قدم اٹھاتے تو ان کے پاؤں اس میں دھنس جانے کا خدشہ تھا، اور اپنے خیمے انہوں نے ایک سالڈ زمین پہ لگائے تھے، اور پانی بھی جو تھا وہ مسلمانوں کی طرف نہیں تھا، ان کی طرف پانی موجود تھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، ان پر اونگ طاری کر دی امن کے لیے اپنی طرف سے، اور وہ اتارتا تھا تم پر آسمان سے پانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آسمان سے پانی نازل کر کے ایک تو ان کو ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پانی دیا، اور دوسرا ان کو پانی اس لیے بھی ان پہ نازل ہوا کہ پانی نازل ہونے سے جو ریت تھی وہ سالڈ ہو گئی، اور جو ان کی طرف مٹی تھی جس کو وہ سالڈ زمین پہ سمجھ کے انہوں نے خیمے لگائے تھے وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھیں، اللہ تعالیٰ کی حمایات تھیں اپنے بندوں کے ساتھ جو اس نے کی، اور پانی اس لیے بھی نازل کیا گیا تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی، وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور باطنی بھی ہو سکتی ہے، کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، یا بظاہر جو پانی کی ضرورت ہے انسان کو پاک مطہر ہونے کے لیے وہ بھی مراد ہے، تاکہ مضبوط کر دے باندھے تمہارے دلوں پر اور جما دے اس کے ساتھ قدموں کو، یعنی پاؤں کو جمانا، یعنی زمین کا اس طرح سے ہونا، اور شیطانی گندگی اندر سے شیطانی خیالات انسان کے ارادوں کو متزلزل کرنے والے وہ بھی دور ہو جانا، اس سے یہ سب کچھ مراد ہے۔ اور آپ آگے کیا آیت نمبر 12 میں، اور جب وحی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف، کس کی طرف وحی کر رہا تھا؟ فرشتوں کی طرف۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وحی ہو رہی تھی فرشتوں کی طرف، انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس تم ثابت قدم رکھو الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے،
سألقی میں ان قریب ڈال دوں گا فی قلوب الذین ان کے دلوں میں کفروا سب نے کفر کیا روبا روب کو فضربوا تم ضرب لگاؤ فوق الاعناقی ان کے گردنوں کے اوپر وضربوا اور تم سب ضرب لگاؤ منہم ان کے کل بنان ہر پور پر ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے شاق اللہ سب نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ومن اور جو یشاقق اللہ مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فإنہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے ذالکم یہ سزا ہے فذوقوہ پس تم چکھو اسے وَأَنَّ اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ معاکم ما اہل و عیال میت ما دوست احباب فثبتو ثابت ثبوت مثبت اور اثبات آمنو امن ایمان مومن سألقی القا فی الحال فی الفور فی الحقیقت فی زمانہ قلوبی قلبی تعلق امراض قلب قلوب و اذہان کفر و کفر کافر کفار مکہ روبا روب دبدبا مروب روبدار فضربو ضرب کاری ضرب المثل فوقا فوق فوقیت مافوق الفطرت کل کل نمبر کل کائنات کل جہان شدید و شدید شدت مشدد تشدد العقاب عالم عقبہ عاقبت اندیش فذوقوا ذائقہ خوش ذائقہ اور بد ذائقہ للکافرین الحمدللہ لہذا کفر کافر کفار اور کفار مکہ الناری یا خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عربک کے ورڈز العناقی گردنوں پر بنان پور شاقو مخالفت کی یشاققی مخالفت کرے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا کہ فرشتوں کے ذریعے وہ خود مدد کریں گے، پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی بات فرما رہے ہیں میں ڈال دوں گا ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا اور روب کو، بس ضرب لگاؤ ان کی گردنوں کے اوپر، یعنی حملہ کرنے کا کہا، اور ضرب لگاؤ ان کے ہر پور پر۔ پور ہوتے ہیں ہاتھوں کے انگلیوں کے پورس اور پاؤں کی انگلیوں کے پورس، اور جب یہ زخمی ہو جائیں تو پھر انسان کسی بھی طریقے سے حملہ کرنے کے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مخالفت کی کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے سزا، چکھو اسے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ سزا ہے جو تم نے انکار کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو انکار کرنے کے بعد کی ہے۔ اب یہ سزا ہے، اسے چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی ایسا عذاب ہے جس میں وہ جلائے جائیں گے، جس میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا زحفا لشکر کی صورت میں، فلا تو مت تولوہم تم سب پھیرو ان سے الادبارا اپنی پیٹھیں۔ یہاں دیکھ لیتے ہیں میننگز کو۔ آمنو ایمان والے، لقیتم ملاقات ملاقاتی، حضرات کفروا کفر کافر کفار اور کفار مکہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ فلا لا تعداد لا علاج لا علم لا جواب، واو لیل و نہار رحم و کرم شان و شوکت، یہ آج کے اس میں ورڈز آ جاتے ہیں ہمارے استعمال میں۔ عربک کا ورڈ ہے زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، تولو پھیرو، الادبارہ پیٹھیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا لشکر کی صورت میں، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا لشکر کی صورت میں تو مت پھیرو ان سے اپنی پیٹھیں، یعنی ڈٹ کے مقابلہ کرو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اور اگلی جو آیت ہے اس میں بتایا گیا کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے والے کے متعلق کیا احکامات ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے، اور پیٹھ پھیرنے کی اجازت اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے
تو کن کن صورتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج بھی حق کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دین کے راستے میں آنے والے ہر رکاوٹ کو دور کرنے والوں میں شمار ہوں اور دین کے لیے لڑنے والے بنیں، مر مٹنے والے بنیں، توحید پر، رسالت پر جان دینے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔